الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کا انہی میں شمار ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوئے. آمین یا رب العالمین. معزز بھائیوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ درس ہے محبت کے متعلق، اللہ سے محبت کرنے کے متعلق، اور یہ دوسرا پارٹ ہے، دوسرا حصہ ہے. سابقہ درس میں محبت کے متعلق 3 نقاط پر باتیں ہو چکیں، یا تیسرا جو نقطہ ہے ابھی باقی ہے وہ ذکر کر رہا ہوں. پھر جو باقی نقاط جن پر آج میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ بھی ابھی سے واضح کر دیتا ہوں. پہلا پوائنٹ تھا محبت کی تعریف لغوی اور اصطلاحی شرعی. نمبر 2 محبت کی قسمیں. نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانیاں. اور چوتھا جو نقطہ ہے، پوائنٹ ہے جس کا ذکر کروں گا آج، وہ نشانیاں اگر بندے کے اندر پائی گئیں یا بندے نے احساس کیا تو اس بات کی دلالت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتا ہے. تو کون سی نشانیاں ہیں؟ اگر وہ نشانیاں پائی گئیں ہمارے اور آپ کے اندر تو ہمیں خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے. 5واں نقطہ یہ ہے وہ نشانیاں جو اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ بندہ اللہ تعالی سے محبت کرتا ہے. وہ نشانیاں جو اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے. پھر ایسے ہی 5واں نقطہ یہ ہے، یا 6واں نقطہ، وہ اسباب جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں. پھر 7واں پوائنٹ یہ ہے کچھ حالات اور اوصاف، کچھ ایسے اعمال جن اعمال کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان اعمال یا اصحاب اعمال سے محبت کرتا ہے. بہرحال تیسرا جو نقطہ ہے وہ نقطہ مکمل نہیں ہوا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانیاں. میں نے سابقہ درس میں ذکر کیا، نمبر 1 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنا، جس کا آپ نے حکم دیا اس پر عمل کرنا، جس سے آپ نے روکا اس سے دور ہو جانا. یہ پہلی نشانی ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرنا. اور اب ہم پہنچ رہے ہیں تیسری نشانی، جو ہے کہ اعمال صالحہ میں سبقت حاصل کرنا اور ایسے ہی گناہوں سے، منکرات سے، معاصی سے، مخالفات سے اجتناب کرنا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں والمعاصی تنقض المحبہ، والمعاصی تنقض المحبہ، کہ گناہ جو ہیں اللہ کی مخالفتیں کرنا، اس سے محبت کیا ٹوٹ جاتی ہے، اس سے محبت ٹوٹ جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے. اسی لیے عربی شاعر نے کہا، یہ معنی مطلب واضح کر دیا، کہتا ہے تعصی الالہ وانت تعلن حبہ هذا محال في القياس شنیع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع. کہ تم اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہو، اور پھر ساتھ ساتھ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ تو عقلی اعتبار سے یہ غیر معقول ہے، غیر مقبول ہے.
اگر آپ یہ قیاس کریں، عقلی اعتبار سے فیصلہ کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے کہ اللہ کی مخالفت کرو اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرو، اس لیے کہ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اللہ کی اطاعت کرتے، اس لیے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرتا ہے۔ کیا رہا ہے بھائیو؟ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، یہ بنیادی بات ہے، واضح بات ہے، یہ تمام عقلاء اہل عقل اس بات پر اتفاق کرتے ہیں۔ بہرحال لیکن اس کا معنی مطلب نہیں کہ بندہ ایک دم گناہوں سے مکمل طور پر بچ جائے، اس لیے ناممکن ہے۔ اسی لیے اگر بندہ گناہوں میں واقع ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، اور یہ توبہ کر لینا، گناہوں پر نادم ہو جانا، اگرچہ کئی مرتبہ واقع ہوا گناہ میں پھر اس نے توبہ کیا، نادم ہوا، تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی یہ نشانی ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی ہے۔ گناہوں پر اصرار کرنا اور گناہوں کو ترک نہیں کرنا، برابر کرنا، نادم نہیں ہونا، اور ایسے ہی آدمی بلکہ اس گناہ کو پسند کرنے لگا، چاہنے لگا، راضی ہے، خوش ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یہ خطرناک مسئلہ ہے۔ دلیل کیا ہے کہ بندے سے اگر غلطیاں بھی واقع ہو رہی ہیں اور توبہ کرے یا نادم ہو تب بھی یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی ہے۔ تو اس کی دلیل صحیح امام بخاری میں ایک مشہور حدیث ہے بھائیو، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کا نام تھا عبداللہ اور ان کا لقب تھا حمار۔ عرب میں بھائیو حمار یہ لقب رکھتے تھے، اس لیے علامت ہوتی تھی کہ یہ بندہ صبر کرنے والا ہے، صبر کا مادہ ہے، برداشت کرتا ہے، ڈھیلا آدمی نہیں ہے۔ تو یہ تعریف بھی تھی اس کی، یعنی یہ لقب رکھتے تھے تعریف کرتے ہوئے اس معنی، اس اعتبار سے۔ تو بہرحال ان کا نام تھا عبداللہ، لقب تھا حمار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے، اور ایک بڑی غلطی اور عیب ان کے اندر، ایک بہت بڑی غلطی ان کے اندر تھی۔ وہ کیا؟ اور آسان چھوٹا موٹا گناہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے، شراب پیتے تھے۔ شراب میں جب پکڑے جاتے تھے تو ظاہری بات ہے جو شرعی حد ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرتے تھے، کوڑے پڑتے تھے ان کے اوپر۔ بہرحال اس طرح کئی مرتبہ اس جرم میں پکڑے گئے اور لائے گئے، حد ان پر نافذ کیا گیا۔ جب حد نافذ کیا گیا تو ایک مرتبہ ایک شخص سے یہ نہیں رہا اور اس شخص نے کہا کہ اللہم العنہ، اے اللہ اس پر لعنت، اے اللہ اس پر لعنت نازل کر۔ کتنی بار اس کو لایا جاتا تب بھی وہی کام کرتا، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو کہا لا تلعنوہ فواللہ ما علمت الا انہ یحب اللہ ورسولہ، کہ اس کو لعنت مت بھیجو، لعنت مت بھیجو، رب العزت کی قسم ہم اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا لیکن حد نافذ کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا تھا، یا وہ آدمی نادم ہوتا تھا، گناہ کرتا تھا لیکن نادم ہوتا تھا، افسوس کرتا تھا کہ کاش میں نہیں کرتا، لیکن تب بھی نفس امارہ بالسوء اور شیطان اس کو پھر دوبارہ اسی جرم کی طرف ڈھکیل دیتے تھے، لیکن اس کے اندر بار بار نادم ہوتا تھا، اور نادم ہونے کے علاوہ حد نافذ ہوتا تھا۔ تو حد نافذ ہونے سے بھائیو کیا کفارہ و گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تیسری نشانی ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس چیز سے محبت کرنا جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے، اور اس چیز سے بغض کرنا، نفرت کرنا، کراہت سے دیکھنا جس سے اللہ تعالی، جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ جس کو مبغوض، جو اللہ کے نزدیک جو مبغوض ہے۔ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کی روایت امام بخاری امام مسلم نے کی ہے، انس رضی اللہ عنہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، کہ تین ایسی صفتیں ہیں،
تین ایسی خصلتیں ہیں جس کے اندر یہ خصلتیں پائی گئیں تو اسے ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ، ایمان کا مٹھاس حاصل ہوتا ہے۔ ایمان کی لذت اور مٹھاس، ہاں بالکل بھائی، جس طرح میٹھی چیز ہم پسند کرتے ہیں، زبان پر وہ بہت اچھی لگتی ہے، کئی لوگ شوگر کے بیمار ہو جاتے ہیں تب بھی بھائیو چانس ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں، کئی لڈو کھا لیے اور ایسے ہی اور میٹھا چیز کھا لیے، لیکن کچھ لوگ نہیں پسند کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے، میٹھا چیز تو وہ تو ان کے لیے کوئی اتنا فرق نہیں ہے، لیکن تب بھی بھائیو الاصل لوگ میٹھا پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو ایسے ایمان میں بھی لذت ہے، مٹھاس ہے بھائیو۔ اگر آپ کو میٹھی چیز پسند نہیں تو بچوں سے پوچھیں، المہم یہ چیز محبوب ہے۔ تو جس شخص کے اندر یہ تین صفتیں پائی گئیں تو اسے ایمان کی لذت، ایمان کا مٹھاس حاصل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، اور جس انسان سے، مسلمان سے محبت کر رہا اللہ کی خاطر محبت کرے۔ ایسے ہی کفر کی طرف پلٹنا نہ پسند کرے، بغض کرے، کفر کی طرف پلٹنا مبغوض سمجھے، جس طرح کی اگر اس کو آگ میں ڈالا جائے تو اس کو مبغوض سمجھے، تو کفر اللہ تعالیٰ کے نزدیک، نفاق سب سے زیادہ یہ مبغوض ہے، تو اس کو بھی ہمیں مبغوض سمجھنا چاہیے، یہ علامت ہے۔ تو بندہ جو اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اگر وہ پسند کر رہا تو ایمان کی علامت ہے، اور اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ بغض کرتا ہے یہ بھی بغض کرے تو یہ علامت ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی۔ یہ تیسرا پوائنٹ مکمل ہو گیا۔ چوتھا پوائنٹ، وہ نشانیاں، وہ علامات جو بندے کے اندر اگر پائی گئیں یا بندے نے احساس کیا تو اس بات کی دلالت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی بندے سے محبت کرتا ہے۔ وہ کون سی نشانیاں بھائیو؟ وہ کون سی نشانیاں ہیں اگر بندے کے اندر پائی گئیں تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے؟ وہ نشانیاں اگر پائی گئیں تو علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے بندے سے۔ یہ بہت مہم پوائنٹ ہے بھائیو، ہمیں دیکھنا چاہے کہاں تک ہمارے اندر یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں تاکہ پھر ہم فیصلہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کر رہا یا نہیں۔ پہلی نشانی کہ اللہ رب العزت بندے کو بچپن ہی سے توفیق دے، اور بچپن ہی سے اسے توفیق ہو صلاح، استقامت، اطاعت کا راستہ اختیار کرے، اس کے دل میں ایمان ڈال دے، اور ایسے ہی اس کے دل میں اور ایسے ہی اس کے عقل میں اپنی محبت سے منور کر دے، اور اپنی عبادت کے لیے اسے ہدایت دے دے، تو اس کا زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اس کے جوارح اعضاء اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، تو ہر وہ چیز کی اتباع کرے جو اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرے، اور ایسے ہی ہر اس چیز سے اجتناب کرے جو اللہ تعالیٰ جسے مبغوض سمجھے۔ تو یہ پہلی نشانی ہے۔ تو ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں بھائی اور محترم ساتھیوں جنہیں اللہ تعالیٰ بچپن سے توفیق دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ بچپن سے جوانی میں اللہ کی عبادت، استقامت، نماز کا شوق، مسجدوں سے شوق، قرآن سے، مجالس علم سے، مجالس ذکر سے، اہل علم سے، تو اس طرح وہ ہمیشہ جہاں اللہ کی اطاعت وہاں قریب، جہاں اللہ کی معصیت وہاں سے دور۔ اگر ساتھیوں کی رفاقت یا ان کے ساتھیوں کو دیکھے تو ایسے لوگوں کی وہ رفاقت اختیار کرتے ہیں جو اللہ والے ہوں، اور جو اللہ والے نہیں ہیں اس سے ان کے دل میں کراہت۔ تو یہ بھائیو یہ پہلی نشانی ہے۔ یہ نشانی اگر پائی گئی تو یہ علامت ہے کہ اللہ تعالی بندے سے محبت کرتا ہے۔ دوسری نشانی کہ اللہ رب العزت اسے قبولیت کا درجہ عطا کرے دنیا میں، وہ مقبول ہو جائے، محبوب ہو جائے لوگوں کے نزدیک۔ طبعاً اکثر لوگوں کے نزدیک، سبھی یہ ناممکن ہے، یعنی اکثر لوگ، اور وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، جو دیندار ہیں، جو اللہ والے ہیں،
ان کی بات چلے گی، نہ کہ اہل فسق جو چاہتے ہیں کہ لوگ فسق اور فجور کی طرف آئیں۔ تو یہ بھائیوں کی محبوب ہو جائے بندہ، لوگ پسند کرنے لگیں، لوگ چاہیں۔ دیکھیں بھائیوں، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں ایک ہی مسجد میں کئی لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے، اسی مسجد میں کتنے آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے؟ دسیوں سینکڑوں آئے ہیں، تب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں آپ فطری طور پر ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، سلام کرنا چاہتے ہیں، زبان نہیں جانتے تب بھی آپ چاہ رہے ہیں ان کے قریب ہو جائیں، کچھ بیٹھ جائیں، ہے کہ نہیں؟ یہ علامت ہے کہ ایسے شخص کو آپ پسند کر رہے ہیں اور لوگ بھی پسند کر رہے ہیں۔ اس کی دلیل بھائی اور محترم ساتھیوں، صحیح امام بخاری امام مسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلانا فاحبہ فیحبہ جبریل، کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس شخص سے محبت کرو، تو جبریل امین اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت! تصور کیجئے ہم میں سے ایسا کوئی خوش نصیب ہے جس سے جبریل علیہ السلام محبت کرتے ہیں۔ جبریل کے رب اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر جبریل امین کو بلاتا ہے اور نام لے کر بتاتا ہے کہ میں فلاں شخص سے جو جامع غبیرہ میں یا جامع الفاروق غبیرہ میں ہے اور وہاں رہتا ہے یا اس مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اس سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبریل امین محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان میں پکارتے ہیں، ثم ینادی فی السماء فیقول ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، کہ اللہ رب العزت فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم لوگ بھی یا تم سبھی بھی اس شخص سے محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء، تو آسمان والے فرشتے جو اللہ کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، مکمل طور پر اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اہل سماء وہ فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اسے اس کی مقبولیت ہو جاتی ہے، لوگ پسند کرنے لگتے ہیں، لوگ محبت کرنے لگتے ہیں، لوگ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا، اس کے بالمقابل جب اللہ رب العزت کسی شخص سے بغض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا جبریل امین کو بلاتا ہے، دعا جبریل علیہ السلام، پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے کہتا ہے انی ابغض فلانا فابغضہ، کہ میں فلاں شخص سے بغض کرتا ہوں، اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، تم بھی اس سے بغض کرو۔ جبریل امین اس شخص سے بغض کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان میں آواز دیتے ہیں ان اللہ یبغض فلانا فابغضوہ، کہ اللہ رب العزت فلاں شخص سے بغض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، تم سے بھی اس سے بغض کرو، تو اہل سماء اس شخص سے بغض کرنے لگتے ہیں، کراہیت ان کے دل میں اس شخص سے ہو جاتی ہے، پھر ایسے ہی مبغوض ہو جاتا ہے، آسمان میں اور زمین میں بھی لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، دیکھتے ہیں تو گالی دیتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں، آمنا سامنا نہیں ہونا چاہتے ہیں، اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال بھائی اور محترم ساتھیوں، تو یہ دوسری نشانی ہے۔ تیسری نشانی، اگر بندے کے اندر یہ نشانی پائی گئی تو علامت ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے، وہ ہے آزمائش۔ ہمیشہ بھائیو آزمائش، پریشانیاں علامت نہیں ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہے تب یہ مصیبت میں واقع ہو رہے ہیں۔ ہاں ایسا بھی ہے، مصیبت آزمائش کی دو قسمیں، ایک تو گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ واقع کر دیتا ہے تاکہ آپ کے گناہ صاف ہو جائیں، دنیا ہی میں جھڑ جائیں، تو آپ نے کچھ غلط کیا ہے، اور کبھی کبھی نہیں، آدمی صالح ہے، اللہ والا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، مصیبتوں میں واقع کرتا ہے، مصیبتوں میں پکڑ لیتا ہے اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان عظم الجزاء مع عظم البلاء،
کہ آدمی کا رتبہ یا اجر و ثواب اس قدر زیادہ ہوگا جس قدر مصیبتیں اس پر عظیم ہوں گی. وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ جب کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں واقع کرتا ہے. فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، تو جو راضی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے رضامندی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے. وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْط، اور جو ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. ایسے ہی دوسری حدیث ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی نے روایت کی ہے. انہوں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الناس اشد بلاء، کون سے لوگ سب سے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، پریشانیاں واقع ہوتی ہیں، پریشانیوں میں واقع ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ الانبیاء، انبیاء کرام. ثم الامثل فالامثل، پھر انبیاء کے بعد جس قدر آدمی کا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہے اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے. يبتلى العبد على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. اگر آدمی کے دین میں قوت ہے، ایمان مضبوط ہے، تو قدر ایمان اللہ تعالیٰ اسے آزماتا ہے، یعنی آزمائش شدید ہوتی ہے. اور ایسے ہی اگر اس کے دین اور ایمان میں کمزوری ہے تو پھر وہ آزمائش بھی ہلکی ہوتی ہے. یہاں تک کہ بندہ مختلف قسم کے پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں واقع ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کرتا رہتا ہے، اور پھر اسی دنیا میں زمین پر چلتا ہے اور ماشاء اللہ اس کے کندھوں پر کوئی بھی گناہ نہیں رہتا، پاک صاف ہو جاتا ہے. سب گناہ کو ان مصیبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جھاڑ دیتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو خالی عن الخطا ہو جاتا ہے. مصیبتوں اور آزمائشوں کی وجہ سے ان تمام کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. چوتھی علامت، جو علامت پائی گئی بندے کے اندر، تو علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے، وہ ہے کہ اگر بندے کی موت واقع ہوئی کسی عمل صالح میں، اچھا عمل کر رہا تھا، نیک عمل، اسی دوران واقع ہو گئی اس کی موت، یا عمل صالح کرنے کے بعد فوراً، حج کے دوران، عمرہ کے درمیان، سجدہ کیا سجدے کی حالت میں. اور بہت ایسے ہیں بھائیو اللہ والے، کتنے ایسے واقعات سنتے رہتے ہیں. مسجد میں گئے، نماز کا انتظار کر رہے ہیں، ملک الموت وہاں پہلے انتظار کر رہے تھے اور نماز پڑھنے سے پہلے روح ان کی قبض کر لی. یا قرآن پڑھ رہے تھے، قرآنوں میں ہاتھوں میں قرآن ہے، مصحف ہے، اور اسی دوران ان کی روح بھائیوں نکالی گئی یا قبض ہو گئی. تو یہ علامت ہے، لیکن پکی کوئی ضروری نہیں ہے بھائیوں، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ حسن ظن ایسے آدمی کے بارے میں ہمیں رکھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند امام احمد ابن حبان الحاکم کی روایت ہے، الالبانی نے صحیح قرار دیا کہ اذا احب اللہ عبدا عسلہ قالوا وما عسلہ، کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو آیا ہے کہ عسلہ، تو صحابہ نے پوچھا اس کا معنی کیا؟ اللہ اس کے لیے عسلہ، عسل کا معنی تو ہوتا ہے ایک معنی شہد کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوفق له عملا صالحا بین یدی اجلہ، کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا ہے کوئی نیک عمل کرنے کی موت واقع ہونے سے پہلے، حتی یرضى عنہ جیرانہ او من حولہ، یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں یا اس کے ارد گرد جو ہوتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اچانک بدل جاتے ہیں بھائیوں، پڑوسی بھی پریشان کہ ماشاءاللہ کیا ہو گیا، اتنا اچھے اخلاق سے ملنے لگا، مسجدوں میں سب سے آگے جانے لگا، قرآن کا اہتمام، چھوٹے بچوں پر رحم اور ان سے محبت، اور ایسے ہی ان کے ساتھ بھی کچھ یہاں تک کہ چاکلیٹ دینا مثلاً. تو یہ پھر ایسا بھی ہوتا ہے اس کے بعد ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. ایسے بھی بہت سے واقعات ہیں.
تو بھائیو یہ چوتھی نشانی ہے. اس طرح چوتھا پوائنٹ ختم ہو گیا. پانچواں جو نقطہ ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں. پانچواں نقطہ وہ علامتیں، وہ نشانیاں جو اس بات کی دلالت کرتی ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. وہ نشانیاں جس سے، جو علامتیں ہیں یا کہیے دلیل ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. دیکھیے محبت کا تعلق کس چیز سے ہے بھائیو؟ زبان سے، دل سے. دل سے محبت کا تعلق اس لیے دل سے ہے. وہ خفیہ چیز ہے. دلوں میں کیا ہے بھائیو کوئی نہیں جانتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں. ہم سبھی وہ جانتے ہیں. ظاہری میں اگر اچھا عمل کر رہے ہیں تو لوگ اچھا سمجھیں گے، برا کر رہے ہیں لوگ برا سمجھیں گے. تو اس لیے محبت کا تعلق دل سے ہے اور یہ چھپی ہوئی چیز ہے، دل میں ہے. تو بھائیو پھر بہت ہی آسان رہا کہ لوگ زبان سے دعویٰ کریں، ہے کہ نہیں؟ محبت کا تعلق اس لیے دل سے ہے اور یہ چھپی ہوئی چیز ہے، تو بہت ہی آسان رہا کہ لوگ زبان سے دعویٰ کریں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کر رہے ہیں. جس طرح کہ یہودیوں نے، اتنے بڑے دشمن انبیاء کرام کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہوئے اللہ کے رسول اور نبی ہیں، حسد اور حقد میں نہیں مانے، تب بھی کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَتِ الْيَهُودُ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے ہم محبوب اور پسندیدہ ہیں. ہم سے اللہ محبت کرتا ہے، ہم سے اللہ محبت کرتا ہے، یعنی ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو بہرحال دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن حقیقت میں یہ چیز مشکل ہے. تو آدمی کو چاہیے کبھی کبھی اپنے آپ کو دھوکے میں نہیں رکھے، یا شیطان اس کو دھوکے میں نہ ڈالے، کہے کہ ہاں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یا تو ایک دم ضعیف ہے اس کی محبت، یا تو ممکن ہے کہ اعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کر رہا ہو. تو اس سے بچنا چاہیے. تو بہرحال یہ علامتیں بیان کر رہا ہوں جو علامتیں ہیں دلیل اس بات کی کہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے. نمبر 1 کہ بندہ اللہ تعالی سے ملنے، اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرے، اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند کرے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا یہ چاہے. اس کا معنی مطلب کیا ہے؟ کہ آدمی تمنا کرے اس کی موت واقع ہو جائے. تب بندہ کب اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوگی؟ مرنے کے بعد. کب ملاقات ہوگی؟ کب ملاقات ہوگی؟ مرنے کے بعد. ایسے ہی قیامت کے دن، ایسے ہی جنت میں جنتی جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. تو اس سے مراد یہ نہیں کہ آدمی تمنا کرے موت واقع ہو جائے، بلکہ یہ منع ہے. مراد یہ ہے کہ جب موت واقع ہو تو اس پر راضی رہے، اسے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات ہوگی. حدیث میں ہے، امام بخاری امام مسلم کی روایت ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملنا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کو پسند کرے، اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کرنا پسند کرے گا. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہے بلکہ کراہت ہے اس کے دل میں، تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا ہے، اس کو مبغوض، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کے نزدیک مبغوض ہے. تو یہ پہلی نشانی. دوسری نشانی اس بات کی کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہا ہے، وہ ہے بھائیو کہ تنہائی میں جب ہو اور اللہ کا ذکر کرے، مناجات کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، نماز پڑھے، خصوصاً تہجد کے وقت میں، تو اسے بھائیو یہ اچھا لگے، پسند کرے، اس کے دل میں ان چیزوں کی محبت ہو، انس باللہ ہو، راحت اور سکون اسے حاصل ہو. تو یہ ہے دوسری نشانی. جس قدر بھائیو بندے کی محبت اللہ تعالی سے محبت قوی ہوگی،
محبت بھائیوں سچی ہوگی اس قدر بندے کے دل میں جب اللہ کی عبادت کرے گا تو لذت حاصل ہوگی، سکون اور راحت ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی کی روایت ہے، حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اس دنیا میں دنیا امور میں سے مجھے دو چیزیں پسند ہیں، ایک الطیب خوشبو، اور نمبر دو عورتیں، مراد یعنی شادی کرنا، ازواج مطہرہ، اسی لیے ان کی تعداد اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص کیا تھا کہ آپ جتنی بھی چاہیں شادی کر لیں، اور باقی امتیوں کے لیے صرف 4۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو چیزیں پسند تھیں۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور ہمارے آنکھوں کا ٹھنڈک، یا ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز میں صلاۃ میں عطا کیا۔ قرۃ عین، آنکھوں کا ٹھنڈک۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں قرۃ العین یہ محبت سے اونچا مقام ہے۔ تو دیکھیں نماز میں جو انس ملتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ بھائیوں، فرائض فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کا پورا جوڑ لے مدت، کتنی مدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے پڑھنے میں۔ یہ تو فریضہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ تنہائی میں تہجد کے لیے کتنا ٹائم لگاتے تھے؟ ہر رات، آدھی رات، ایک تہائی رات۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ آپ پوری رات جگیں، قیام کریں، یا اس میں سے کچھ حصہ، سوائے کچھ حصہ، پھر نصفہ آدھی رات، یا آدھی سے کچھ کم۔ تو آدھی رات، ایک تہائی رات آپ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزہ، وہ سعادت، وہ راحت، وہ اطمینان حاصل ہوتا تھا۔ تیسری نشانی، جس نشانی سے اگر نشانی پائی گئی بندے کے اندر تو علامت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، وہ ہے کہ مصیبتوں میں صبر کرے، پریشانیوں میں صبر کرے۔ اور یہ بات بھائیو واضح ہے، اور صبر کا بہت اونچا مقام ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صبر کا مقام ایمان میں، یا اس کا تعلق ایمان سے اس طرح ہے جس طرح کی ایک جسم ہے اس میں وہ سر کا کیا مقام و رتبہ ہے۔ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک جسم باقی ہو اور اس میں سر نہ ہو، سر کٹا ہو اور ماشاءاللہ وہ جسم چل رہا ہو، زندہ ہو، باقی رہے، ناممکن ہے۔ تو ایسے ہی جس بندے کے اندر صبر نہیں ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے، اور اس کی تاکید قرآن مجید میں بے شمار آیتوں میں۔ تو بھائی اور محترم ساتھیو، یہ صبر اور تمام انبیاء کرام نے اس میں اعلیٰ مثالیں پیش کیں۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ اس کی دلیل بھائیو صحیح امام بخاری کی روایت، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے ہماری نفس، یعنی ہماری نفس کے بعد آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یا عمر، کہ عمر بات نہیں بنے گی، ایمان مکمل نہیں ہوگا، حتی اکون احب الیک حتی من نفسک، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انت احب الی حتی من نفسی، کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے نزدیک ہماری نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر، کہ اب ایمان مکمل ہوا، اب بات بنی۔ پانچویں نشانی، ہمیشہ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، اس کا زبان کبھی بھی تھکے نہ، خاموش نہ رہے، رکے نہیں۔ تو جب بھی خالی اللہ کا ذکر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس لیے کہ بھائیو
جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے تو اس کو برابر یاد کرتا ہے، زبان سے اگر یاد نہیں کر رہا تو دل میں یاد کرتا ہے، اسی کے خیالوں میں گم رہتا ہے۔ تو ایک مومن جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتا ہے، اور اللہ کا ذکر زبانوں سے کرتا ہے، اور یہ ذکر یہ ایسی عبادت ہے جو حقیقت میں بہت ہی آسان ہے، لیکن اللہ المستعان ہم سبھی کا وقت گزر جاتا ہے گھنٹوں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں۔ قرآن میں اس بات کی تاکید آئی ہے، صرف ذکر کا نہیں آیا کہ ذکر کرو، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا آیا ہے کہ ایمان لانے والوں اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو۔ ایسے ہی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور وہ مرد جو اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرتے ہیں، اور ایسے ہی وہ عورتیں یعنی جو بکثرت اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت یا ان کے لیے مغفرت ہے، مغفرت اللہ نے رکھی ہے، قیامت کے دن ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور اجر عظیم سے نوازے گا۔ تو ذکراً کثیرہ ہے۔ اور اس کے بالمقابل منافقین کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ بہت ہی کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بھائیو ایسا تو نہیں کہ ہم اور آپ منافقین کے صفات سے قریب ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں؟ اسی میں آپ مقارنہ کر لیں، کیا ہم اللہ کا بکثرت ذکر کرتے ہیں یا نہ کے برابر؟ تو بہرحال یہ بھائیو نشانی ہے، اور ہمیں چاہیے ہم اس پر عمل کریں، بلکہ ان تمام نشانیوں کو اپنائیں تاکہ ہم حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے محبت کر سکیں اور اس محبت کو ثابت کر سکیں، نہ کہ مجرد زبان سے ایک دعویٰ ہو۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ آدمی کے اندر غصہ آئے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے، لوگ اللہ کی جب مخالفت کریں، لوگ اللہ تعالیٰ کے اوامر میں تساہل اختیار کریں، تو آدمی کے اندر ایک غصہ ہونا چاہیے، ناراضگی ہونی چاہیے، نہ کہ خوشی خوشی ہنستے ہوئے آگے بڑھ جائے، کوئی پرواہ نہ ہو۔ اسی لیے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وہ منکرات کو جب دیکھتے ہیں تو بھائیو خاموش نہیں رہتے، انکار کرتے ہیں، اس سے راضی نہیں ہوتے ہیں، نہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ منکرات یہ واقع ہو۔ آپ ہر قسم کے منکرات کو رد نہیں کر سکتے، لیکن جیسے گھر کے منکرات ہیں، بچوں کے متعلق، فیملی کے متعلق، پڑوسیوں کے متعلق، یہاں تو آپ کو نصیحت دینی چاہیے اور منکر کو زائل کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ساتویں نشانی اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت کرنا، قرآن مجید سے محبت کرنا، اس لیے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے تو اس شخص کی بات، اس کا کلام بھی آدمی کو بہت ہی محبوب ہوتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، اس کی بات اسے اچھی لگتی ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے ہیں تو ایسے اللہ تعالیٰ کے کلام سے محبت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کی تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، تدبر کریں، ایسے قرآن مجید کا حوالہ دیتے رہیں اپنی باتوں میں۔ آٹھویں نشانی کہ آدمی افسوس کرے جب اعمال صالحہ میں سست ہو جائے، وقت گزر جائے، وقت سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو اسے نادم ہونا چاہیے، جس طرح کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں سب سے زیادہ نادم ہوتا ہوں اس چیز کے بارے میں، وہ دن جس دن کا سورج طلوع ہوتا پھر غروب ہو جاتا، ڈوب جاتا ہے سورج، اور ہم اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں ہو پاتے ہیں، اعمال صالحہ میں سبقت ہم نہیں حاصل کر پاتے ہیں، ہماری عمر تو کم ہو گئی، ہماری زندگی کا ایک حصہ چلا گیا، لیکن ہم نے اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ جبکہ بھائیو صحابہ کرام وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے، لیکن مزید حرص میں ممکن ہے کچھ وقت کہیں مباح چیز میں گزر گیا، اس کے لیے نادم ہو رہے ہیں۔ اور ہم میں سے کتنے ہیں ہفتے گزر جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے غافل، مجالس علم سے غافل،
دینی مجلسوں کے لیے، علمی مجلسوں کے لیے وقت نہیں، مسجد میں آنے کا وقت نہیں، قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں، تو بھائیو یہ 8ویں نشانی ہے۔ اس کا 5واں نقطہ مکمل ہو گیا۔ 6واں نقطہ ہے وہ اسباب جن اسباب سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، لیکن وقت ہمارے خیال مکمل ہو گیا، اور اس کے علاوہ ایک اور نقطہ باقی ہے، تو اس کو ہم مؤجل کرتے ہیں تاکہ زیادہ وقت آپ سبھی کا نہیں لوں، تو باذن اللہ عز و جل یہ موضوع مکمل کیا جائے گا آئندہ درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق دے، ہدایت دے، استقامت عطا کرے، اور ہم سبھی اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کریں، اور اللہ رب العزت ہم سب سے محبت کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو وہ اسباب اپنانے کی توفیق دے جن اسباب کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اپنے اس دعوے میں سچے رہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا لحسن استماعکم وبارک اللہ فیکم۔ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك ونعم على عبدك ورسولك محمد۔